أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محترم دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہم مولا کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے آج کا یہ دینی و اصلاحی پروگرام منعقد ہوا۔ بعد و قابل مبارکباد ہیں اس پروگرام کے منتظمین اور اس علاقے کے نوجوان جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے نتیجے آج کا یہ دینی پروگرام اور آج کی یہ بزم اور محفل سجائی جا سکی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ رب العالمین ہمارے اس جلسے کو باعث خیر بنا۔ رب العالمین ہمارے اس جلسے میں جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں، کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی، آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان پروگرام کے اندر ناچیز کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پایا ہوں، اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت میں نہ گھر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، خدا میری زباں کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ حضرین گرام، حضرات گرامی، یوں تو شب و روز جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، محفلیں اور مجلسیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ محفلیں تو دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہیں، تو کچھ محفلوں میں بے حیائی کا علل اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے، کچھ محفلوں میں ڈھول تاشے اور باجے بجائے جاتے ہیں، تو کچھ محفلوں میں عرس اور میلہ لگایا جاتا ہے۔ ایسی محفلیں اکثر ایس پرست اور دنیا دار لوگوں کی ہوا کرتی ہیں۔ ایسی محفلوں کا، ایسی مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، اور ایسی محفلوں میں شرکت ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا ہی اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دینی محفل اور دینی مجلس کسے کہتے ہیں۔ حضرات، دینی مجلس تو وہ ہوتی ہے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ دینی اجلاس تو وہ ہوتا ہے جن میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں۔ دینی اجلاس تو وہ ہوتا ہے جن میں علماء کرام کا جمع کثیر نظر آئے۔ دینی اجتماعات تو وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جن میں آنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی اور اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول، حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جہاں علماء دین کی صحبت و قربت ملتی ہو، جہاں پر علماء دین کی صحبت و قربت ملتی ہو اور اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہو۔ پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام جس کو آج کرایا جا رہا ہے، اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں برادرم حافظ حسیب الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں
कि आप तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का, इस महफिल का आगाज़ करें। हाफिज़ हसीबुर रहमान साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह बारकल्लाहु इल्मन व फज़ला।